ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد نبي الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله مولانا العظيم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حبیب اللہ. اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین پاک کے تصدق سے ماہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تحریک منہاج القرآن ملک وال کے زیر اہتمام عظیم الشان میلاد مصطفیٰ کانفرنس میں ہم حاضر ہیں، جو انعقاد پذیر ہے بسلسلہ ایصال ثواب جناب محترم حاجی محمد ارشد ہریانہ صاحب، کہ جن کی ہمارے ساتھ ان محافل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انعقاد کرنے میں اور بالخصوص رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں میں نماز فجر کے بعد جو 5 روزہ دروس سے عرفان القرآن جاری و ساری رہے، ان دروس کے انعقاد کرنے میں ہمیشہ سے ہمارے ساتھ خاص محبت و راحت رہی ہے. تو اس لیے تحریک منہاج القرآن کے احباب نے یہ فیصلہ کیا کہ اسی مقام پر جہاں پہ محترم ارشد بھائی تسلسل کے ساتھ محافل کا انعقاد کروایا کرتے تھے، ہم ذکر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریں اور نسبت مصطفیٰ سے اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں کہ مولا تیری بارگاہ میں وہ بندہ آ گیا ہے جو تیرے محبوب کے ذکر کرنے اور کروانے میں کوشاں رہتا تھا. اور اب ان کے بعد ان کی پوری فیملی بالکل اسی طرح محبتوں کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے، جن میں آج کی اس عظیم محفل پاک میں موجود ہیں. ان کے گھر کے دیگر افراد، ان کے بھائی محترم احتشام ہریانہ صاحب، جناب محترم شفقت صاحب،
محترم محمد عثمان ارشد ہریانہ صاحب، محترم محمد نعمان ارشد صاحب اور پوری فیملی کے احباب، دعا کرتے ہیں کہ مالک کائنات آج کے اس محفل پاک کے تصدق سے ارشد بھائی کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ پھر تشریف لانے والے تحریک منہاج القرآن کے قائدین جناب محترم مختار احمد لودھرا صاحب، ضلعی رہنما تحریک منہاج القرآن جناب محترم اسد اقبال رانجھا صاحب، ضلعی ناظم تحریک منہاج القرآن جناب محترم اشرف ہمایوں صاحب، اور تحریک منہاج القرآن کے جملہ فورمز کے قائدین و کارکنان جن میں منہاج القرآن علماء کونسل، منہاج القرآن یوتھ لیگ، مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ، پاکستان عوامی تحریک اور منہاج القرآن ویمن لیگ کی کثیر تعداد میں تشریف لائی ہوئی ہماری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، مالک کائنات سب کا تشریف لانا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ سامعین محترم، آج کی اس عظیم محفل پاک کے لیے جس موضوع کو چنا ہے، یہ موضوع وقت اور حالات کے پیش نظر انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ آج کا موضوع ہے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا؟ اس کی آواز بڑھا دے، ایکو بند کرے، آواز بڑھا۔ وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا؟ قرآن مجید فرقان حمید سورۃ الاحزاب کی آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف نصیب ہوا، جہاں مالک کائنات نے ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ مالک کائنات نے فرمایا، تحقیق تمہارے لیے اسوہ مصطفیٰ میں کامل نمونہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اشارہ سیرت مصطفیٰ کی طرف کیا ہے۔ مالک کائنات نے انسانیت کو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جوڑا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ لَكُمْ صیغہ تخاطب ہے اور جمع کے لیے ہے۔ مالک کائنات اشارہ انسانیت کی طرف کر رہا ہے، اے انسانوں جو قیامت تک تم نے آنا ہے، اگر زندگی کے کسی گوشہ میں بھی کامیابی چاہو، فلاح چاہو، کامرانی چاہو، تو سیرت مصطفیٰ سے جڑتے چلے جاؤ۔ سیرت مصطفیٰ سے تعلق جوڑنا تمہارا کام ہے، کامیابی اور فلاح عطا کر دینا یہ مولا کا کام ہے۔ اس لیے آئیے، اگر ہم زندگی کے گوشوں میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور اپنی اولادوں کو بھی کامیابی کے راستے میں ڈالنا چاہتے ہیں، تو سیرت مصطفیٰ سے جڑ جائیں۔ حضور کی ذات سے، حضور کی سیرت سے ہمارا رشتہ جتنا مضبوط ہوتا جائے گا، رب کائنات کی بارگاہ سے اتنی کامیابی نصیب ہوتی چلی جائے گی۔ اب اس کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رب کائنات نے جس زمانہ میں مبعوث کیا ہے، اس زمانے کا نقشہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور یہ تصور واضح کرنا چاہتا ہوں کہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے پہلے مکہ کی سرزمین پر ظاہراً تو لوگ زندہ تھے، لیکن حقیقتاً وہ مردہ تھے۔ تاجدار کائنات کی ولادت سے پہلے مکہ کی سرزمین پہ بسنے والے ہر اعتبار سے
مردہ ضمیر نظر آتے تھے، نہ ان میں انسانیت تھی، نہ شعور تھا، نہ فلاح تھی۔ وہ مکہ کا معاشرہ اخلاقی اعتبار سے، علمی اعتبار سے، تربیتی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، ہر انداز سے وہ معاشرہ مردوں کا معاشرہ نظر آتا تھا۔ انسانیت کا تصور دور دور تک نظر نہیں آتا تھا، اور وہ معاشرہ ایسا مردہ تھا، وہاں پہ نہ ماں کی قدر تھی، نہ بہن کا احساس تھا، نہ بیٹیوں کا حیا تھا۔ اس معاشرے میں بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن کیا جاتا، اس معاشرے میں ماؤں کو معاذاللہ منڈیوں میں بیچا جاتا، اس معاشرے میں والدین کی تذلیل کی جاتی، غریبوں کے حق چھینے جاتے، مظلوموں پر ظلم کیے جاتے، غریبوں کو مارا اور پیٹا جاتا، اور حال یہ تھا کسی بہانے سے جنگ چھڑتی تھی، سینکڑوں سر تن سے جدا ہوتے تھے، لیکن تب بھی وہ جنگ ختم نہیں ہوتی تھی۔ وہ کسی شاعر نے نقشہ دیا کہ کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا۔ تو وہ جو مردہ ضمیروں کا معاشرہ تھا، جس معاشرے میں نہ علم تھا، نہ تربیت تھی، نہ فکر تھی، نہ فہم تھا، نہ ادراک تھا، نہ احساس تھا، رب کائنات نے اس معاشرے میں تاجدار کائنات کو بھیج دیا۔ اور مالک کائنات قرآن میں خود فرماتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا، میرا رب فرماتا ہے کہ وہ جو ہلاک کا معاشرہ جن میں علم نام کی کوئی شے نظر نہ آتی تھی، جن میں احساس کے نام کی کوئی شے نظر نہ آتی تھی، جہاں پہ انسانیت نظر نہ آتی تھی، اس معاشرے میں رب فرماتا ہے کہ ہم نے اپنا محبوب بھیجا، ہم نے حبیب کبریا کو بھیجا، تاجدار کائنات کو بھیجا، حضرت محمد مصطفیٰ کو مبعوث کیا۔ تاجدار کائنات کا مبعوث ہونا تھا۔ میرے پیارے مصطفیٰ نے اس معاشرے کو اس جہالت کے اندھیرے سے نکالا۔ میرے محبوب نے ان گنوار اور ان پڑھ لوگوں کو علم بھی دیا، شعور بھی دیا، تربیت بھی دی، اور ان کی تربیت اس انداز سے کی کہ حال یہ بن گیا وہ جو خود کسی راہ پہ نہ تھے اوروں کے ہادی بن گئے، وہ جو خود کسی راہ پہ نہ تھے اوروں کے ہادی بن گئے۔ وہ کیا نظر تھی کہ جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا؟ وہ عرب میں رہنے والے جن کے پاس نہ شعور، نہ فہم، نہ ادراک، نہ علم، کچھ بھی نہ تھا، ان کو نسبت مصطفیٰ ملی۔ نسبت مصطفیٰ سے ایسا شعور ملا، ایسا ضمیر ملا، ایسی فکر ملی۔ وہی عرب والے جو کبھی بدو کہلاتے تھے، آج وہی عرب والے نسبت مصطفیٰ سے پوری کائنات پہ راج کرتے نظر آتے ہیں۔ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے ان جہلا کے معاشرے میں رہنے والوں کو علم کیسے دیا؟ تو سامعین محترم یہ نقطہ سمجھنے والا ہے کہ آقا علیہ السلام نے نبوت کا اعلان فرمانے سے پہلے بھی تربیت کے کام کا آغاز کر دیا تھا، کیونکہ آقا علیہ السلام کو تو رب کائنات نے نبی بنا کے ہی پیدا کیا تھا، اور آقا علیہ السلام کی یہ ذمہ داری میرے اللہ نے لگائی تھی کہ آپ نے معاشرہ سازی کرنا تھی۔ ان خاص جملوں پہ توجہ کریں گے۔
آقا علیہ السلام معاشرہ سازی کرنے کے لیے آئے، معاشرہ بنانے کے لیے آئے، گمراہوں کو راہ ہدایت ادا کرنے کے لیے آئے، بے علموں کو علم کا نور عطا کرنے کے لیے آئے، بے ہدایتیوں کو ہدایت کا نور عطا کرنے کے لیے آئے۔ اس لیے میرے محبوب نے نبوت کا اعلان بعد میں کیا، تربیت کا آغاز پہلے کیا۔ اس پر میں صرف ایک واقعہ کی طرف آپ کی توجہ دلاتا ہوں۔ جب میرے آقا علیہ السلام کی جوانی کے دن ہے، مکہ المکرمہ میں ایک معاہدہ حلف الفضول ہوتا ہے۔ معاہدہ کا نام کیا ہے؟ تھوڑا اونچا بولیں گے۔ حلف الفضول۔ اس میں لفظ فضل کے نام والے کم از کم 3 لوگ تھے، اس لیے لفظ فضل سے ہی حلف الفضول اس کا ٹائٹل رکھا گیا۔ پیچھے تک آواز سب کو آ رہی ہے؟ اب آقا علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں یہ جو حلف الفضول ہے یہ کیا ہے؟ آقا علیہ السلام کی ظاہری عمر مبارک 18 سے 19 سال ہے کہ مکہ کی دھرتی پر ایک یمنی تاجر آتا ہے۔ وہ مسافر بھی تھا، اجنبی بھی تھا، یمن سے آیا تھا سامان تجارت لے کر۔ مکہ کا ایک شخص ہے آس بن وائل۔ آس بن وائل نے اس یمنی تاجر سے سارا سامان خرید لیا اور اسے کہا کہ سارا سامان میں تم سے خریدتا ہوں، تھوڑی دیر یہاں ٹھہر جاؤ، میں اس سامان کی رقم تمہیں ادا کرتا ہوں۔ آس بن وائل سارا سامان لے کے چلا گیا، لیکن اس یمنی تاجر کو رقم ادا کرنے سے انکار کر دیا۔ گویا اس یمنی تاجر کا مال لوٹا گیا۔ یہاں پہ وہ مسافر بھی تھا، اجنبی بھی تھا۔ وہ یمنی تاجر رونے اور پکارنے لگا کہ میں لٹ گیا۔ وہ مکہ کے رؤساء کے دروازوں پر گیا کہ تمہارے فلاں شخص نے مجھے لوٹ لیا، لیکن وہ مکہ کے سردار، وہ وزراء، وہ مشیر بھی چونکہ اسی نظام کا حصہ تھے، ان سب نے اس غریب مظلوم یمنی تاجر کا ساتھ نہ دیا، بلکہ وہ بھی لوٹنے والے کے ساتھی بن گئے۔ اب وہ یمنی تاجر جب اسے احساس ہوا کہ میرا تو یہاں پہ سہارا بھی کوئی نہیں، میرا ساتھ دینے والا بھی کوئی نہیں، وہ یمنی تاجر بازار کے درمیان کھڑا ہوا اور اونچا اونچا پکارنے لگا کہ میں تو یمن سے آیا تھا مکہ والوں کا نام سن کر کہ یہاں پہ سامان بکتا ہے، یہاں پہ مسافروں کی قدر کی جاتی ہے، یہاں پہ تاجروں کو قدر دی جاتی ہے، لیکن اے مکہ والو تم نے میرا سارا سامان لوٹ لیا، تم نے میرے ساتھ ظلم کیا۔ وہ بازار میں کھڑے ہو کر یہ اونچے اونچے جملے کہہ رہا تھا کہ اس کے جملے میرے آقا کے کانوں میں پڑے۔ تاجدار کائنات نے اس کے کلمات سن لیے، میرے حضور اس کے قریب گئے۔ آقا پوچھتے بھی بتاؤ کیا ہوا ہے؟ اس نے ساری رودات سنائی کہ میں یمن سے آیا سامان تجارت لے کر، یہاں کے شخص نے مال لوٹ لیا۔ میرے آقا نے فرمایا یہاں پہ اگر تیرا اور کوئی سہارا نہیں ہے تو محمد تو غریبوں کا والی ہے، محمد یتیموں کا والی ہے، بے سہاروں کا سہارا ہے۔ ابھی آقا نے نبوت کا اعلان، اونچا بولیں گے،
نہیں کیا۔ میرے آقا نے اپنی محبت والے چند دوستوں کو اکٹھا کر لیا، جوان ساتھیوں کو اکٹھا کیا، اپنے جوان ساتھیوں کو اکٹھا کر کے میرے آقا نے اپنی تحریک کا آغاز کیا، جس کا پہلا موٹو یہ تھا کہ آج سے مکہ کی سرزمین پر ہم یتیموں، غریبوں، مسکینوں اور بے سہارا لوگوں کی مدد کے لیے آپس میں اکٹھے ہونے کا اعلان کرتے ہیں۔ تاجدار کائنات نے اپنے دوستوں کو ملا کر اس تاجر کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ میرے محبوب مکرم نے مکہ میں مہم چلائی، مکہ کے سرداروں کو اکٹھا کیا، ان مکہ کے سرداروں کو اس نقطے پر پہنچا کے مجبور کر دیا کہ آج کے بعد مکہ کی سرزمین پر ہم کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہونے دیں گے۔ تو آقا علیہ السلام کی اس کاوش نے اس مسکین، اس تاجر، اس مظلوم کا حق دلوایا، اور میرے آقا نے جب نبوت کا اعلان فرمایا، میرے محبوب بعد میں بھی خوش ہو کے فرمایا کرتے تھے کہ نبوت کے اعلان سے پہلے بھی ہم مظلوموں کا ساتھ دینے والے تھے۔ اشارہ دے رہا ہوں کہ آقا علیہ السلام نے معاشرہ سازی کے لیے نبوت سے پہلے ہی اپنی کاوش کا آغاز کر دیا۔ پھر سامعین اس سے آگے چلیں، آقا علیہ السلام نے جب 40 سال کی عمر مبارک میں نبوت کا اعلان کیا، جب میرے محبوب نبوت کا اعلان فرماتے ہیں، اس وقت بھی معاشرے کی تربیت سازی کا جملہ بڑا واضح سامنے آتا ہے۔ تصور میں لائے کہ جب میرے محبوب نبوت کا اعلان فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام کوہ صفا پر ہیں، کفار نیچے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کی دوسری طرف سے ایک لشکر تم پہ حملہ کرنے والا ہے تو کیا مان لو گے؟ سب کفار نے کیا جواب دیا تھا؟ تھوڑا اونچا بولے، مان لیں گے۔ اب میرے مصطفیٰ نے پوچھا کیوں مانو گے؟ یہ مرکزی جملہ دے رہا ہوں۔ آقا نے پوچھا کہ تم نے لشکر کا آنا دیکھا؟ نہیں ہے، تو پھر کیوں مانو گے؟ سب کفار نے ایک ہی زبان میں جواب دیا، اس لیے کہ ہم نے آپ کی 40 سالہ زندگی دیکھی، آپ کا بچپن بھی دیکھا، لڑکپن بھی دیکھا، جوانی بھی دیکھی، اٹھنا بیٹھنا بھی دیکھا، شادی بیاہ بھی دیکھا، تجارت بھی دیکھی۔ ان 40 سالوں میں اے محمد مصطفیٰ ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا۔ اے محمد بن عبداللہ ان 40 سالوں میں ہم نے آپ کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا۔ اب تصور میں لا کے اس حلاوت کو پاتے جاؤ، وہ معاشرہ جو جھوٹ کا معاشرہ تھا، وہ معاشرہ جو سود کا معاشرہ تھا، وہ معاشرہ جو حقوق چھیننے کا معاشرہ تھا، جنگ و جدل کا معاشرہ تھا، ظلم و بربریت کا معاشرہ تھا، اس معاشرے میں میرے مصطفیٰ نے 40 سال پہلے اپنی سیرت سے معاشرے کا رنگ بدلا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے اس معاشرے کو اپنی سیرت سے بدلا۔ 40 سال کی عمر مبارک میں تاجدار کائنات نے نبوت کا اعلان فرمایا۔ اب گفتگو کے اگلے حصے میں آ رہا ہوں۔ حضور نبوت کا اعلان فرماتے ہیں، اب سوچئے اور سمجھئے گا علل اعلان میرے آقا معاشرے کی تربیت کیسے کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے
اس ظلم و بربریت کے معاشرے میں رہنے والے ان مشرکین، ان کفار اور بتوں کی پوجا کرنے والوں کو اللہ کا پیغام اس کمال حکمت کے ساتھ، کمال تربیت کے ساتھ پہنچایا کہ حضور کی صورت اور حضور کی سیرت دیکھ کر وہ حضور کے متوالے بنتے گئے، وہ پیارے آقا کے دیوانے بنتے گئے۔ اور آقا علیہ السلام نے کس انداز سے معاشرے کو سنبھالا۔ رب کائنات نے سورہ آل عمران کی آیہ کریمہ نمبر 103 میں ارشاد فرمایا ہے، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اے انسانوں، اللہ نے جو تم پر نعمت کی اس نعمت کا خوب ذکر کرو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ نے جو تم پر اپنی نعمت کی ہے۔ ارے یہ نعمت کیا ہے؟ رب کائنات نے اس معاشرے میں محمد مصطفیٰ کو بھیجا، اعلان کر دیا کہ انسانوں، عرب والوں اور دنیا میں بسنے والوں، میں نے اپنا مصطفیٰ تمہیں عطا کر دیا ہے۔ مصطفیٰ کا دے دینا ہی کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اب اس نعمت کے ملنے پر اس نعمت کا خوب چرچا کرو، اس نعمت کا خوب ذکر کرو، اس نعمت کا ذکر کرتے رہا کرو۔ اب جب وہ نعمت نصیب ہو گئی تو اس نعمت سے ملا کیا؟ اس نعمت نے کیا کیا زندگی میں رنگ بدلے؟ اب قرآن مجید کے اگلے الفاظ پہ غور کریں، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، مکہ والو تم تو ایک دوسرے کے دشمن تھے، میرے مصطفیٰ نے تمہارے دل بدلے تو تم ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے۔ تم تو ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ایک دوسرے کو قتل کرنے کے در پہ تھے۔ میرا محبوب آیا، میرے محبوب نے تمہاری تربیت کی، تمہیں علم دیا، فہم دیا، شعور دیا، تربیت کی۔ اسی تربیت کا رنگ تھا کہ کل جو تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، نسبت مصطفیٰ سے تم ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اور کیسے بھائی بھائی بنے؟ جب میرے آقا علیہ السلام نے ہجرت مدینہ فرمائی، مدینہ المنورہ پہنچ کے تاجدار کائنات نے سب سے پہلے مواخات کو قائم کیا۔ اب حضور کا وہ مواخات کو قائم کرنا کیا تھا؟ میرے آقا ایک مہاجر صحابی کو کھڑا کرتے اور ایک مدنی صحابی کو کھڑا کرتے۔ میرے آقا فرماتے تم آپس میں بھائی بھائی ہو۔ پھر میرے حضور ایک مہاجر کو اٹھاتے، ایک انصار کو اٹھاتے، آقا فرماتے تم آپس میں بھائی بھائی ہو۔ تاجدار کائنات اس انداز سے بھائی چارہ کو قائم کرتے گئے۔ ارے صدقے جائیں حضور کے مقام پر، صدقے جائیں حضور کی تربیت پر، صدقے جائیں حضور کا اصلاح معاشرہ کرنے پر۔ وہ ایسے بھائی بھائی بنے کہ وہ تمام صحابہ جن کو میرے مصطفیٰ نے بھائی بھائی بنایا تھا، انصار مدنی صحابی مہاجر کو اپنے گھر لے گیا، مہاجر کو اپنے گھر لے گیا۔ اس کا جتنا مال تھا مال کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا اور فرمایا کہ میرے مصطفیٰ نے آپ کو میرا بھائی بنایا ہے، یہ آدھا مال آپ کو دیتا ہوں، آدھا اپنے پاس رکھتا ہوں۔ اور قربانی کا حال یہاں تک تھا،
جس کی 2 بیویاں تھیں، تصورات میں ڈوب کے لطافت کو لینا، جس کی 2 بیویاں تھیں، اس نے وہ بیویاں اپنے بھائی کو دکھائیں اور دکھا کے کہا میرے مصطفیٰ نے تمہیں میرا بھائی بنایا ہے، ان بیویوں میں سے جس کو پسند کرتے ہو میں اسے طلاق دیتا ہوں اور تم عدت کے بعد اس سے نکاح کر لینا۔ یہ ہے میرے آقا کا معاشرہ تیار کرنا۔ اب ڈوب کے سوچتے جائیے کہ وہ کیا نظر تھی کہ جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اسے ایک نظر نے معاشرہ ایسا بدلا کہ چند سالوں میں حضور کے عشاق کی تعداد 1 لاکھ سے بھی بڑھ گئی اور دنیا کے کونے کونے میں حضور کے عاشق نظر آنے لگے، یہاں تک کہ حضور کی ظاہری زندگی میں آپ کے برصغیر اور ہندوستان تک مصطفیٰ کا پیغام آ گیا تھا۔ بس اشارہ دے رہا ہوں، حضور کے صحابی آپ کا ہندوستان کے ایک تاجر بابا رتن لال ہندی ہوئے ہیں۔ نام کیا ہے؟ رتن لال ہندی۔ یہ حضور کے زمانے میں مکہ المکرمہ گئے، مدینہ المنورہ گئے، حضور کی زیارت نصیب ہو گئی، حضور کے صحابی بن کے پلٹے، واپس برصغیر میں آ کے دن رات حضور کے حسن کے جلوے بیان کرتے تھے۔ اس انداز سے میرے آقا نے معاشرے کو سنوارا۔ اب جب قرآن مجید فرقان حمید سے یہ چند اشارات سمجھ آ گئے تو میں اب وقت میں رہتے ہوئے آقا علیہ السلام کی سیرت مطہرہ سے 2 یا 3 احادیث سے بڑے خاص نکات آپ کے ذہنوں تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ سامعین محترم، آج کا معاشرہ پھر بگڑ چکا ہے، آج کا معاشرہ پھر زوال کا شکار ہو چکا ہے۔ پورے ملک میں نگاہ دوڑائیں، اولادیں والدین سے باغی ہو چکی، والدین اپنی اولادوں کو قتل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، بھائی بھائی سے دور نظر آتا ہے، بہنیں اور بھائی آپس میں دور دور نظر آتے ہیں، سگے رشتہ دار ایک دوسرے کے دشمن دکھائی دیتے ہیں۔ ارے سوچیں تو صحیح، جس محبوب کا کلمہ پڑا ہے کیا اس محبوب کی تعلیمات میں کہیں دشمنی ہے؟ اس لیے آج کی اس عظیم محفل میلاد مصطفیٰ میں آپ کی توجہ حضور کے سلام کی طرف لانا چاہتا ہوں۔ اگر آقا علیہ السلام کی سلام والی سنت کو اپنا لے تو اس دور کا دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ صرف سلام کی سنت کو اپنا لے۔ وہ کیا ہے؟ احادیث نبوی کی کتب کا مطالعہ کریں۔ آقا علیہ السلام کی عادت کریمانہ ہے کہ میرے حضور اگر کہیں جاتے یا کوئی میرے آقا کی بارگاہ میں آتا یا راستے میں کوئی آقا کو مل جاتا، ملنے والا چاہے کوئی بچہ ہوتا، بوڑھا ہوتا یا جوان ہوتا، میرے آقا ہمیشہ دوسروں کو سلام کرنے میں پہل فرمایا کرتے تھے۔ یہ تاجدار کائنات کی عادت کریمانہ اور سنت مبارکہ ہے جو ساری زندگی جاری و ساری رہی۔ سامعین، آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا آج دوسروں کو سلام میں پہل کرنے کی ہماری عادت ہے یا جاتی رہی؟ پیچھے والے اونچا بول رہے ہیں، جاتی رہی۔ سوال پیدا ہوتا ہے
کہ یہ سنت چھوڑ تو دی لیکن کیوں چھوڑی؟ کوئی سبب تو ہوگا. آپ کے ذہن میں کئی سبب آئیں گے، لیکن ایک سبب میں عرض کرتا ہوں کہ جب سے ہم دنیا پرست ہو گئے، جب سے ہم دنیا کے حریص ہو گئے اور دنیا کی جھوٹی عزت کے پیچھے دوڑنے والے بن گئے، تب سے ہم نے دوسروں کو پہلے سلام کرنا چھوڑ دیا ہے. اس لیے کہ اس معاشرے نے ہمارے ذہنوں میں تصور ڈال دیا کہ عزت والا وہ ہوتا ہے جسے دوسرے سلام کریں، اور یہ تصور ماں کی گود سے ڈالا گیا، ماں کی لوری سے ڈالنا شروع کیا گیا. ماں بھی یہی کہتی تھی کہ تمہارے دادا اتنی عزت والے تھے کہ اسے سارا محلہ سلام کرتا تھا. کبھی یہ نہیں بتایا کہ تمہارے دادا اور باپ بھی کسی کو سلام کرتے تھے. یہی سبب ہے کہ اس دور کا پیر بھی بیٹھا انتظار کرتا ہے کہ مرید آ کے مجھے سلام کرے. اس دور کا استاد بھی انتظار کرتا ہے کہ شاگرد آ کر مجھے سلام کرے. اس دور کا باپ بھی انتظار کرتا ہے کہ بیٹا آ کے مجھے سلام کرے. عاشقو، ارے سوچو تو صحیح، کائنات کے سب سے اعلیٰ والد بھی محمد مصطفیٰ ہیں، کائنات کے سب سے اعلیٰ استاد بھی محمد مصطفیٰ ہیں، کائنات کے سب سے اعلیٰ پیر بھی محمد مصطفیٰ ہیں. سب سے اعلیٰ ہو کر، عرفہ ہو کر، عظیم ہو کے میرے مصطفیٰ دوسروں کو سلام پہلے کرتے ہیں تو حضور کی عزت کم نہیں ہوتی. ہم حضور کا کلمہ پڑھنے والے، ہمیں بھی چاہیے کہ پہلے دوسروں کو سلام کیا کریں. آج کی محفل میلاد مصطفیٰ سے کم از کم یہ حضور کے سلام والا پیغام تو لے کے جائیں. اب کئی احباب سوچ رہے ہوں گے کہ علامہ صاحب نے جملہ تو یہ بولا کہ سلام کو اپنا لیں تو دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا، تو سلام کرنے سے کیا ہوگا؟ ہم نے سلام کو بھی ایک رسم بنا لیا. اب آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ جب ہم دوسروں کو سلام کرتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ تھوڑا اونچا بولیے گا. السلام علیکم. اس کا اردو میں ترجمہ کیا ہے؟ آپ پر سلامتی ہو. تو گویا جب ہم دوسرے کو سلام کرتے ہیں تو دوسرے کو سلامتی کی دعا دیتے ہیں. اب یہ سلام کیا صرف ایک رسم ہے یا اس میں احساس بھی ہے؟ اس میں احساس ہے. تو اردو میں تو کہا کہ آپ پر سلامتی ہو. ہمارا یہ خطہ پنجابی بولنے والا ہے. اب اسی جملے کا پنجابی میں ترجمہ کریں. آپ پر سلامتی ہو پنجابی میں کیا کہیں گے؟ تو سلامت رہے، تو خوش رہے، تو جیندہ رہے، حیاتی ہو بھی. میں سندھ کا سفر کرتا ہوں تو سندھیوں سے پوچھا کہ تم کیا کہتے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بولتے سائیں سدا خوش تھی میں. ماں بھی اپنی اولاد کو سلام کرتی ہے. جب بچے گھر سے نکلنے لگتے ہیں تو ماں کہتی ہے پترا تینو تتی باہ بھی نہ لگے. یہ بھی سلام ہے. اب اس سلام کو دل میں اتاریں اور سوچیں تو صحیح کہ ہم صبح و شام جب سلام کرتے ہیں تو دوسروں کو جینے کی دعا دیتے ہیں. اور اس دور کا دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ دہشت گردی. اس دور میں دیکھیں تو دنیا کے بڑے سے بڑے ملک کا سربراہ بھی سیکیورٹی گارڈ لیا پھرتا ہے.
اس سے پوچھے بھی تمہیں کیا ہے؟ تمہارے ایک سگنیچر سے دنیا کا حال بدلتا ہے۔ کہتا ہے مجھے بھی دہشت گردی کا خطرہ ہے۔ آپ کے ملک کا سربراہ بھی سیکیورٹی گارڈ لیے پھرتا ہے۔ ذہن میں بات آئی کہ اس صدی کا دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ دہشت گردی ہے۔ ارے حضور کے چاہنے والوں، ان سب کو ہم پیغام دیتے ہیں، اگر مسلمان نہیں ہو تب بھی حضور کی سلام کی سنت کو معاشرے میں جگہ دو، یہ سلام عام ہوتا جائے گا، دہشت گردی کا خاتمہ ہوتا جائے گا۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپناتے جائیں۔ وقت کم ہے، اس سے اگلے نقطہ کی طرف آئیں۔ سامعین محترم، آج کے اس دور میں 90% گھروں کا مسئلہ ہے کہ اولاد نافرمان ہو گئی۔ والدین ساری رات اولادوں کی وجہ سے جاگتے۔ اولادوں کے بگڑنے کے کئی اسباب ہیں، جن میں آج کے دور کا یہ میڈیا بھی ہے، ڈرامے ہیں، ٹیلی ویژن ہے، سوشل میڈیا ہے۔ کئی اسباب ہیں اولادوں کے بگڑنے کے، لیکن معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ اولادوں کے بگڑنے کا سبب اس دور کے ہم والدین خود بھی ہیں۔ کئی اسباب ہوں گے، ایک سبب ہم خود ہیں۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ سامعین محترم، جب اللہ ہمیں اولاد دیتا ہے، ہمارے بچے چھوٹے ہوتے ہیں، کیا ہم اپنے بچوں کو بوسہ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ پیچھے تک جو بیٹھے، جو اپنے بچوں کو چومتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں، اونچا بولیں گے۔ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں، ہم اپنی اولادوں کو بوسہ بھی دیتے ہیں، سینے سے بھی لگاتے ہیں، پیار بھی کرتے ہیں، لیکن وہی بچے جب 15، 18، 20 سال کے ہوتے ہیں، کیا وہ چومنا اور سینے سے لگانا جاری رہتا ہے؟ نہیں رہتا، الا ماشاء اللہ۔ ہم کہتے ہیں کہ راستے میں درمیان میں ایک حیا کا پردہ بن گیا۔ ارے وہ پردہ کیسا ہے جو اولادوں کو والدین سے دور کر دے؟ جب وہ بچے چھوٹے تھے، جب وہ گلی میں نکلنے کے قابل نہیں تھے، ہم پیار بھی کرتے، بوسہ بھی دیتے، عزت بھی دیتے۔ جب وہ بڑے ہو گئے تو کیا ہمارے بیٹے نہیں رہے؟ کیا وہ جوان ہو کے ہماری بیٹیاں نہیں رہی؟ ارے اولاد چاہے بوڑھی بھی ہو جائے، وہ اپنے والدین کے لیے بچے ہوتے ہیں۔ پھر کیا سبب ہے کہ ہم نے اپنی جوان اولادوں کو بوسہ دینا بھی چھوڑ دیا، سینے سے لگانا بھی چھوڑ دیا؟ گویا بالفاظ دیگر جب وہ بچے گلی میں نکلنے کے قابل نہیں تھے، ان کو بوسہ بھی گھر میں ملتا، پیار بھی گھر میں ملتا، عزت بھی گھر میں ملتی۔ جب وہ 10-15 سال کے ہو کر گلیوں میں نکلنے کے قابل ہو گئے، نہ گھر میں پیار رہا، نہ عزت رہی۔ گویا ہم نے اپنی اولادوں کو گھر سے دھکے دے کے خود نکال کے کہا ہے، بچوں اب گھر میں پیار نہیں ملے گا، گلیوں میں چوکوں میں پھر پھر کے اب تم پیار تلاش کرو۔ یہی سبب ہے کہ یہ نوجوان نسل گھر میں وقت تھوڑا دیتی ہے اور بگڑ کے گلیوں میں، بے حیائیوں میں، گندگیوں میں وقت زیادہ گزارتی ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں، کئی اسباب ہیں نسلوں کو بگاڑنے کے۔ جب بچہ گھر سے نکل گیا
تو اب تو نشئی دروازے پہ کھڑے ہیں بچوں کو نشے پہ لگانے کے لیے. آپ تو پسٹلز والے اور اسلحے والے آپ کی گلی میں گھوم رہے ہیں کہ کوئی جوان بچہ ملے اور اس کو برائی کے راستے پہ لے جائے. ارے حضور کے عاشقوں، خدا کے لیے اپنے منصب کو پہچانو، اس معاشرے کو تربیت دینے کے لیے احساس کی طرف آؤ. اگر ہم نے اپنی نسلوں کو، اپنی اولادوں کو نہ سنبھالا تو باہر بگاڑنے والے تو ہماری گلیوں میں گھوم رہے ہیں کہ بچوں کو تباہ و برباد کر دیا جائے. اب اس ساری تمہیدی گفتگو کو لے کر آپ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے جوڑنا چاہتا ہوں. میرے آقا نے فرمایا کہ جب تم اپنی اولاد کو بوسہ دیتے ہو، کیا کرتے ہو؟ بوسہ دیتے ہو، تمہیں ایک الگ سی خوشبو آتی ہے، تمہیں خاص مہک آتی ہے. کئی لوگ وہ ہوں گے جن کو یہ محسوس ہوئی ہوگی، اگر پہلے کبھی احساس نہیں کیا تو آج گھر جائیں، اپنی اولاد کو چومیں اور چومتے وقت محسوس کریں گے کہ ایک ہلکی سی الگ سی خوشبو آئی، الگ سی مہک آئی. وہ خوشبو کیسی ہے؟ تاجدار کائنات نے فرمایا ریح الولدی من ریح الجنہ. آقا فرماتے ہیں جب والدین اپنی اولاد کو چومتے ہیں، رب کائنات عرش پہ بیٹھ کر اتنا خوش ہوتا ہے، فرشتوں کو حکم دیتا ہے فرشتوں اس بندے کے لیے جنت کا دروازہ کھولو، جنت کی خوشبو اس تک پہنچا دو. کیوں؟ اس نے اپنی بیٹی اور بیٹے کو سینے سے لگایا ہے، اس نے اپنی اولاد کو بوسہ دیا ہے. اب غور تو کرے، وہ عرش پہ بیٹھا مولا، اس کو ہماری اولاد کے چومنے سے کیا غرض؟ ہاں، ایک غرض ہے، جب والدین اولاد کو سینے سے لگاتے ہیں دوریاں ختم ہوتی، گیپ ختم ہوتے ہیں، معاشرہ سنورتا ہے، معاشرہ جنت کا ماحول پیش کرتا ہے. بس اسی احساس کو دیکھ کے مولا مسکراتا ہے، مولا راضی ہوتا ہے. اب آج کے محفل پاک میں آنے والے جوان جو پیچھے تک بیٹے بیٹھے ہیں اور ادھر بیٹیاں بیٹھی ہیں، ان سے ہاتھ جوڑ کے عرض کرنا چاہتا ہوں، ارے بیٹوں اور بیٹیوں جو گھر سے باہر فرینڈشپ بناتے ہو، گھر سے باہر دوستیاں تلاش کرتے ہو، اللہ کی عزت کی قسم اس کائنات میں، اس دنیا میں سب سے بہترین دوست ماں اور باپ ہوتے، سب سے مخلص ترین دوست ماں اور باپ ہوتے ہیں. گلی کے دوست تمہیں استعمال کر جائیں گے، ماں باپ خود مر جائیں گے، تمہارا نقصان نہیں ہونے دیں گے. اس لیے جوانوں اپنے والدین کے قریب ہو جاؤ، اپنے والدین کے قریب ہو جاؤ. اگر والدین اور اولاد کا یہ رشتہ مضبوط ہو گیا تو گھر میں جنت ہی جنت نظر آئے گی، پھر دکھ نہیں ہوگا. اور آج کے درس عرفان القرآن میں جو آخری حدیث پاک آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، اس معاشرے کا اگلا رونا یہ ہے کہ اس معاشرے کو شریکہ کھا گیا ہے. جدھر دیکھیں شریکہ ہی شریکہ نظر آتا ہے. میں ابھی چند دن پہلے کسی جگہ پہ خطاب کے لیے گیا،
انہوں نے ڈرائنگ روم میں بٹھایا تو جب ان کی بیٹھک میں پہنچے تو چارپائیاں اسلحے کی بھری نظر آ رہی تھی. میں نے زندگی میں پہلی بار اتنا اسلحہ دیکھا تو خوف بھی آیا، پریشانی لائق ہوئی. میں نے ان بلانے والوں کو بلا کے پوچھا کہ یہ اتنا اسلحہ یہ کیا کرنا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں جی ہمارا شریکہ ہے. تو مجھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سامنے آئی. میرے مصطفیٰ تو فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ کے تحت یہ شریکہ مٹانے آئے تھے. ہم کس نبی کا کلمہ پڑھ کے شریکہ کر رہے ہیں؟ اور شریکہ اور شراکت داری دشمنی کن سے؟ میرے پوچھنے پر وہ کہتے ہیں جی ہمارے چاچے بابے دے لگ دینے ہے، خونی رشتہ، خونی تعلق داری، لیکن بولی کیا کہ ہم دشمن ہیں. ارے میرے پیارے مصطفیٰ نے تو دشمنوں کا بھی حق ادا کیا ہے اور ہم اپنے خون والوں کا بھی حق ادا نہیں کرتے. وہ تاجدار کائنات کے بدترین دشمن وہ کفار جنہوں نے میرے محبوب کو مکہ سے نکلنے پہ مجبور کر دیا. میرے آقا نے نبوت کا اعلان فرمایا، کفار دشمن ہو گئے اور ایسے سخت ترین دشمن ہوئے کہ 3 سال تک آقا سے سوشل بائیکاٹ کیا گیا. 3 سال تک میرے آقا کو شیب ابی طالب میں قید رہنا پڑا. نیچے مکہ کے بازار سے وہ کھانا بھی نہیں آنے دیتے تھے، پانی بھی نہیں آنے دیتے تھے. ارے حضور سے عشق کا دم بھرنے والوں، وہ پیارے مصطفیٰ جن کے صدقے کائنات کو رزق ملتا ہے، اس قید کی حالت میں 3 سال تک میرے آقا کو اور صحابہ کو درختوں کے پتے کھا کے گزارا کرنا پڑا. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ سے نکلنے پہ مجبور کیا گیا. تاجدار کائنات جب مکہ کو چھوڑ کے جا رہے تھے، حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے اور میرے آقا فرماتے جا رہے تھے، مکہ مجھے تجھ سے بڑا پیار ہے. اے مکہ میری بچپن کی یادیں تو تیرے اندر ہے، میری جوانی کی یادیں تیرے اندر ہیں، لیکن اب تیرے رہنے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے. آقا مدینہ المنورہ پہنچے. 11 سالہ مدنی دور میں ان دشمنوں نے 84 جنگیں میرے آقا پہ مسلط کی ہے. آپ تصور میں لا کے کاؤنٹ تو کریں، 11 سالوں میں 84 جنگیں، ایک سال میں 7 سے 8 جنگیں میرے حضور پہ مسلط کی گئی. گویا 12 مہینوں میں کم از کم 7 جنگیں. اب غور تو کریں، جس نے 12 مہینوں میں 7-8 جنگیں لڑنی ہیں، اس کے لیے سکون کے دن کتنے ہوں گے، آرام کے دن کتنے ملے ہوں گے. لیکن وہ امام الانبیاء جب سن 8 ہجری کو مکہ فتح کرتے ہیں تو اب مکہ میں رہنے والے وہ دشمن گردنیں جھکا کے کھڑے ہو گئے. وہ مکہ کے دشمن سر جھکائے کھڑے تھے، کانپ رہے تھے کہ آج ہماری گردنیں اڑا دی جائیں گی. میرے آقا مکہ میں داخل ہو کر پہلا جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کی چابی کہاں ہے؟ آئے ہائے،
عثمان بن طلحہ کعبہ کا متولی تھا، ابھی کافر تھا، ڈرتا کانپتا کعبۃ اللہ کی چابی لایا. میرے آقا نے کعبۃ اللہ کی چابی اٹھائی، اللہ کے گھر کا دروازہ کھولا، اندر تشریف لے گئے، شکرانے کے نوافل ادا کیے. نوافل ادا کرنے کے بعد میرے حضور باہر تشریف لائے تو ابھی عثمان بن طلحہ وہیں پہ کھڑا کانپ رہا تھا، ڈر رہا تھا کہ آج میری گردن اتاری جائے گی. میرے آقا شکرانے کے نفل ادا کرنے کے بعد باہر آتے ہیں، عثمان بن طلحہ کو کہتے ہیں عثمان بن طلحہ آج وقت بدل گیا، آج وقت بدل گیا، آج بول کہ تیرا کیا حال کیا جائے. میرے حضور اشارہ اس طرف کر رہے تھے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ چھوڑنے کا ارادہ کیا، عثمان بن طلحہ سے فرمایا تھا عثمان بن طلحہ کعبہ کا دروازہ کھول، میں اندر جا کے نفل پڑھنا چاہتا ہوں. عثمان بن طلحہ نے سختی سے جملے کہے کہ سورج مغرب سے نکل سکتا ہے، آپ کے لیے کعبہ کا دروازہ نہیں کھولوں گا. 8 ہجری کو مکہ فتح ہو گیا، کعبۃ اللہ کی چابی تاجدار کائنات کے دست اقدس میں تھی. میرے آقا فرماتے عثمان بن طلحہ آج بول تیرے ساتھ کیا کیا جائے. عثمان بن طلحہ کانپنے لگا، تھر تھرانے لگا. میرے آقا فرماتے عثمان بن طلحہ اپنے ہاتھ آگے کر. وہ ڈرتا ہوا ہاتھ آگے نہیں کرتا. آقا پھر فرماتے ہیں اپنے ہاتھ آگے کر. وہ اپنے ہاتھ آگے بڑھاتا ہے. ارے صدقے جائیں امام الانبیاء پر، صدقے جائیں سیرت مصطفیٰ پر. میرے آقا کعبۃ اللہ کی چابی عثمان بن طلحہ کے ہاتھوں پہ رکھ کے کہتے ہیں اے عثمان بن طلحہ تجھے پھر کعبہ کا متولی بناتا ہوں. تو نے میرے لیے دروازہ نہیں کھولا تھا، وہ تیرا کردار تھا. میں تیری معافی کا اعلان کرتا ہوں، یہ محمد مصطفیٰ کا کردار ہے. ارے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو مکہ کے ان کفار اور بدترین دشمنوں کی بھی معافی کا اعلان کر دیا. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی معافی کا بھی اعلان کر دیا جنہوں نے حضور کے چچا حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا تھا. میرے آقا نے ان کی معافی کا بھی اعلان کر دیا جنہوں نے میرے آقا کے چچا حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا. میرے مصطفیٰ نے معاف کر کے کہا جاؤ معافی کا اعلان کرتا ہوں لیکن میری آنکھوں کے سامنے نہ آنا. مجھے چچا پھر یاد آئیں گے، غم تازہ ہو جائے گا. ارے یہ میرے مصطفیٰ کی سیرت ہے، یہ تاجدار کائنات کی تربیت ہے. حضور کی محبت کا دم بھرنے والوں اور حضور سے عشق کے دعوے کرنے والوں، اب دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں تو صحیح. ایک طرف عشق مصطفیٰ کا دعویٰ بھی ہے، دوسری طرف گھر کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ بول چال بھی نہیں ہے. میاں بیوی کے جھگڑے گھروں میں الگ ہیں، بہن بھائیوں کے جھگڑے الگ ہیں، رشتہ داروں کے جھگڑے الگ ہیں. اس کا صرف ایک سبب ہے کہ ہم نے حضور کی سیرت کو پڑھنا چھوڑ دیا. ہم نے آقا کی سیرت کو پڑھنا چھوڑ دیا. ہم نے تاجدار کائنات کے پیغام کو زندگی کا حصہ بنانا چھوڑ دیا.
हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर अल कादरी मद्दसिल्लहु अलैह और तहरीक मिनहाजुल कुरान ने मुआशरे की तरबियत और इस्लाह का बेड़ा उठाया है। हमें इससे कोई गरज नहीं कि हमें कोई बुरा कहे या भला कहे, हमें इससे कोई गरज नहीं कि हमें कोई गालियां दे। हमें तो सिर्फ इतना रोना है कि हुजूर के उम्मतियों के आपस में घरों में मोहब्बत आ जाए, घरों में सुकून आ जाए, घरों में अमन और आश्ती आ जाए। इसलिए आपसे आज की महफिल मिलाद मुस्तफ़ा में और आज का दर्स इरफानुल कुरान में सिर्फ इतनी अर्ज करना चाहता हूं कि क्या हम एक दूसरे के लिए आज अपने दिल साफ करने का ऐलान करते हैं? किसी के साथ भी रंजश होगी, किसी के साथ भी दिल में कीना होगा, बुग़्ज़ होगा। आज की महफिल में आने वालों, क्या हुजूर की मोहब्बत के नाम पे दूसरों को मुआफ करते हो? हाथ उठा के बताएं, मुआफ करते हो? ये ज़हन बना के जाएं, जिसके साथ भी रंजश है उस रंजश को मिटाने के लिए पहला कदम मैं उठाऊंगा। शायद कई अहबाब दिल ही दिल में कह रहे हो मैंने मुआफ कर दिया, मुआफ कर दिया, लेकिन पहले मैं बुलाऊंगा नहीं। मुआफ कर दिया लेकिन पहले फोन मैं नहीं करूंगा। तो सामीन मोहतरम, ये धोखा है अपने आप के साथ भी और अपने मौला के साथ भी। अगर वाकई दिल से मुआफ करते हैं या रंजश मिटाना चाहते हैं तो पहले कदम भी उठाएं। शायद कई अहबाब सोच रहे हो अभी 1 महीना हुआ है भाई के घर से लड़ के निकला हूं, भाभी ने कई बातें सुनाई थी, कल अगर मैं पहले उसके घर गया तो फिर भाभी कहेगी उन फिर आगे गुजारा नहीं होया। या कई जुमले ज़हन में आएंगे, या कोई कहेगा मैं तो लड़ा था, अब पहले खुद मनाने गया तो मेरी नाक कट जाएगी। अरे ये नाक की बातें सारी झूठी हैं, किसी की ना कोई यहां अपनी इज्जत है ना नाक है। नाक उसी की बचेगी जिसकी कयामत में रब्बे कायनात की बारगाह में जन्नत के लिए ऐलान हो जाएगा। अगर यहां नाक बचाते रहे और कल यौम कयामत अगर रब्बे कायनात की बारगाह से ऐलान हो गया कि नामा अमाल खोलो जहन्नुम तक पहुंचा दो, फिर सोचें तो सही नाक किसकी बची, कैसी बची? अरे वहां तो आदम अलैहिस्सलाम से लेके आका अलैहिस्सलाम तक सब अंबिया भी सामने होंगे, सब अंबिया की उम्मतें भी होंगी। नाम पुकारा जाएगा कि फुला का नामा अमाल खोलो। उन सारी उम्मतों के सामने और सब अंबिया के सामने अगर नामा अमाल खोला गया और पढ़ पढ़ के गिनाया गया कि ये जालिम भी था, सूदखोर भी था, फासिक भी था, बहन भाइयों के हक खाने वाला भी था, गुनाह करने वाला भी था, तो सोचो तो सही उन सब के सामने जब ये सारे गुनाह पुकारे जाएंगे फिर नाक कहां जाएगी? इसलिए आइए जिंदगियां बदले और हमारी अपनी नाक और इज्जत क्या? जब सब अंबिया उस मैदान में होंगे वहां पे अपनी इज्जत छोड़ो, ताजदारे कायनात की इज्जत की फिक्र करो। जब ये ऐलान होगा कि मोहम्मद मुस्तफा का उम्मती जहन्नुम जा रहा है, अरे सोचो तो सही फिर हमारे आका पे क्या बीतेगी, फिर आका अलैहिस्सलाम के दिल पे क्या गुजरेगी। इसलिए आए
آج اپنی زندگیوں کو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رنگنے کی کوشش کریں۔ اور آخری جو سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں پیغام کے طور پر، سامعین محترم، ہماری زندگیاں ختم ہونے کے قریب ہیں۔ کئی لوگ 30 سال 40 سال 50 60 سال کے ہو گئے۔ آپ میں سے ہم جتنے بیٹھے ہیں، بیٹے بیٹیاں، بزرگ، والدین، مائیں، کیا ہم سارے حضور کے عاشق ہیں؟ تھوڑا بولیں گے، ہاتھ اٹھا کے بولیں۔ الحمدللہ ہم سارے حضور کے عاشق ہیں، لیکن آپ سے اگلا سوال درد کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، ہم میں سے کتنے عاشق ہیں جنہوں نے 40-50 سالہ زندگی گزرنے کے باوجود حضور کی ساری سیرت کی کوئی کتاب پڑھی ہو؟ ہاتھ اب کھڑے نہیں کرواتا، چند لوگ ہوں گے۔ اب مجھے سوچ کے اس سوال کا جواب دیجئے گا، وہ عاشقی کیڑے لکھے جس عاشقی میں حضور کی سیرت ہی سمجھ نہیں آئی۔ یہی سبب ہے کہ ہم عشق کے دعوے تو کرنے والے بن گئے، حضور ہمیں کیا خبر دے گئے، کیا پیغام دے گئے، کیا طریقہ دے گئے، یہ آج تک سمجھ نہیں آیا۔ اسی لیے معاشرے میں فتور ہے، معاشرے میں جنگ و جدل ہے، انتہا پسندی ہے۔ جس نے حضور کی سیرت سمجھ لی اور حضور کی سیرت پڑھ لی، اس کی زندگی میں سکون آ گیا، نرمی آ گئی، ملاحت آ گئی، معاف کرنا آ گیا۔ اور جس نے صرف کلمہ پڑھا اور حضور کی سیرت نہیں پڑھی، وہ آگ بگولا نظر آتا ہے، وہ ہر وقت بم اور دھماکے کرتا نظر آتا ہے۔ مبارکباد پیش کرتا ہوں تحریک منہاج القرآن تحصیل ملک وال کے جملہ قائدین و کارکنان کو اور جملہ فورمز کے قائدین و کارکنان کو، جنہوں نے اس مہنگائی کے دور میں اور اس مشکل ترین دور میں اتنی بڑی میلاد مصطفیٰ کانفرنس کا انعقاد کیا۔ اور ساتھ ہی شکریہ ادا کرتا ہوں ہریانہ برادری اور برادران کا، جنہوں نے اپنے بھائی محترم حاجی محمد ارشد صاحب کی یاد کو تازہ کیا۔ دعا کریں گے کہ مالک کائنات اس ذکر و اذکار کے تصدق سے ہمارے بھائی کو جنت کے اعلیٰ درجات عطا فرمائے، جنت کے اعلیٰ مقامات عطا فرمائے۔ اور آپ سے آخری بات جو عرض کروں، یہ جو درس قرآن اور محفل میلاد مصطفیٰ آج آپ شریک ہوئے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، کیا ہر مہینے اسی طرح انہی بنیادوں پہ آگے بڑھایا جائے؟ کیا میرج ہال میں یہاں پہ محفل میلاد مصطفیٰ اور درس عرفان القرآن کو اگر کنٹینیو کریں تو اسی طرح ہم آنے کے لیے تیار ہیں؟ پکی بات ہے، گھبرائیں گے تو نہیں، پریشان تو نہیں ہوں گے؟ جناب محترم احتشام بھائی، آپ کیا کہیں گے؟ اللہ رب العزت آپ سب احباب کو سلامت رکھے۔ جو بھی فیصلہ ہوگا انشاءاللہ تعالی آپ کو اگلے چند دنوں میں ڈیٹ، وقت، جگہ سب کچھ بتا دی جائے گی، لیکن نیت اور ارادہ کریں کہ اس معاشرے کو سنبھالنے کے لیے ہم نے کوشاں رہنا ہے۔ کی محمد سے وفا تو نہیں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ میں نے جو کچھ بیان کیا، اگر اس میں کوئی کمی ہے، کوئی کجی ہے، کوئی غلطی ہے تو مجھے ناچیز کی طرف سے رب کائنات معاف فرمائے۔ اگر اس میں کوئی اچھائی اور کمال ہے تو اللہ کی عزت کی قسم میرا کوئی کمال نہیں، یہ میرے اللہ کا کرم ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت ہے، میرے والدین کی دعائیں ہیں، اور میرے قائد، میرے مربی، میرے استاذ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علی کی صحبت کا فیضان ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔